بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران شیخ۔ تعلیم کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ سب سے پہلے تو ان بچوں کو خوشخبری میں کہوں گا، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ انہیں بغیر امتحانات کے پرموٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہا جائے آپ کی مارک شیٹ دیکھنے کے بعد کہ تم وہی بچے ہو نا جسے کووڈ-19 کی وجہ سے پاس کر دیا گیا تھا، پرموٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بڑا آپ سوچ سمجھ لیں، کیونکہ جو مارک شیٹ آپ کے پاس آنے والی ہے اس مارک شیٹ کے ایک حصے میں ایک نوٹ ہوگا اور اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کووڈ-19 کی وجہ سے پاس ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، کچھ بچے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ 9th کے بچے کا کیا ہوگا، میٹرک کا کیا ہوگا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کیا ہوگا، فرسٹ سے لے کر 8 کلاس تک کا کیا ہوگا۔ میں کلیئر کر دوں، بہت سارے سوالات مجھ تک آ رہے تھے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے کئی مرتبہ اجلاس ہو چکے ہیں، ابھی پھر اجلاس ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، جو کہ وزیر تعلیم سعید غنی کی زیر صدارت ہوا۔ اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق 9 کلاس کا بچہ پرموٹ تو کر دیا جائے گا۔ بہت سارے بچوں کے ذہن میں سوال تھے کہ کس طرح ہوگا۔ 9 کلاس کا بچہ پرموٹ کر دیا جائے گا، لیکن اس کو مارک شیٹ نہیں دی جائے گی، اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ میٹرک کلاس کا بچہ جو اس کا 9 کا رزلٹ ہے، اس رزلٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو پرموٹ کیا جائے گا، اور اس کی جو مارک شیٹ جاری ہوگی اس میں سبجیکٹ وائز نمبر نہیں ہوں گے، اس میں ٹوٹل نمبر لکھ دیے جائیں گے، اور ساتھ میں کووڈ-19 بھی لکھا جائے گا۔ اب آ جائیں آپ 11ویں جماعت کی طرف۔ 11ویں جماعت کا بھی یہی پروسیس ہوگا کہ مارک شیٹ نہیں دی جائے گی، اور 12ویں جماعت کے بچے کو پریویس جو رزلٹ ہے اس کے مطابق اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی نے اگر 11ویں جماعت میں یا 9ویں جماعت میں 60 یا 70% لی ہے تو اس کو اسی کے مساوی پرسنٹیج دے کے 12ویں اور 10ویں جماعت میں پاس کر دیا جائے گا، اور 3% نمبر انکریز کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جو 9 کلاس کے کسی 1، 2 یا 3 پیپر میں رہ گیا، یا 11ویں جماعت کے کسی 1، 2 یا 3 پیپر میں رہ گیا، تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جناب؟ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ اس بچے کے جو فور ایگزامپل کوئی بچہ 1 پیپر میں فیل ہے یا 2 پیپر میں فیل ہے، تو اس کے باقی جو پاسنگ سبجیکٹ ہیں ان کے مساوی نمبر دیکھے جائیں گے اور اس کی پرسنٹیج کے مطابق اسے پاس کیا جائے گا۔ اور جو زیادہ میں فیل ہے اس کو 33% مارکس کے ساتھ، یعنی صرف پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو نالائقوں کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی فیل نہیں ہوگا، ہر بچہ پاس ہو جائے گا، نالائق ہو، ذہین ہو، جیسا بھی ہو، ہر بچہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتا دیا کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا۔ حالانکہ ایگزام جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں چیئرمینز نے اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں، جو سمجھتے ہیں تعلیم کے سسٹم کو، انہوں نے جو تجاویز پیش کی ان میں بہت ساری تجاویز اچھی تجاویز تھی، کہ چونکہ دیکھیں اسکول بند ہیں، فور ایگزامپل ایک اسکول میں 500 بچے ہیں اور اسکول بند ہے، اور 9 میٹرک کے بچوں کی تعداد 70، 80 یا 100 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہوم سینٹر بنا کے، یعنی جو بچہ جس سینٹر میں جس اسکول میں پڑھتا ہے اسی اسکول میں اس کا سینٹر بنایا جائے، بجائے کسی اور اسکول میں سینٹر بنانے کے وہیں بنایا جائے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ کوئی دوسرے لگا دیے جائیں تاکہ ایگزام ہو، سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس بھی برقرار رہے۔ لیکن وزیر تعلیم سعید غنی نے اس بات کو نہیں مانا، اور اب ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی کہ آپ کا مارچ میں ایگزام ہوتا، مارچ کا مہینہ گزر گیا، مارچ، اپریل، مئی گزر گیا، اب ہم جون میں کھڑے ہیں، تو جون کے مہینے میں ایگزام لینا ممکن نہیں ہے۔ چیئرمینز نے یہ بھی کہا کہ اسپیشل ایگزام لے لیتے ہیں، اسپیشل MCQs پر مبنی ایگزام لے لیتے ہیں، لیکن ان کے اس فیصلے کو بھی وزیر تعلیم موصوف نے رد کر دیا اور کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اسپیشل ایگزام بھی لے سکیں۔ بہرحال ہر بچہ پاس ہو جائے گا، اور بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں تھے یقیناً کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ کس طرح بچوں کو پاس کیا جائے گا۔ تو یہ تمام طریقہ کار ہوگا جس کے تحت، لیکن ابھی اس کا ایکٹ بننا ہے، چونکہ جب تک قوانین میں ترمیم نہیں ہو جاتی، بورڈ کے قانون میں کوئی بھی چیئرمین یا کنٹرولر جو تعلیمی بورڈز کے قانون ہے ان میں کسی بچے کو پاس نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یقیناً ایکٹ میں ترمیم ہوگی، اور وہ ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ سیکرٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو تمام تعلیمی بورڈ کے چیئرمینز نے پیش کر دیا ہے۔ اب وہ جو مسودہ ہے وہ سیکرٹری لا کے پاس جائے گا،
اور ظاہر ہے اس کا کوئی مختصر سا عمل اس کو اس بل پاس ہونے میں لگے گا. بل ویسے تو اسمبلی کے ذریعے پاس ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, ان کی گورنمنٹ بھی ہے, تو یقیناً یہ بل منظور ہو جائے گا. اور ایگزام کا طریقہ کار یہی ہوگا. فرسٹ سے پہلی جماعت سے 8ویں تک کے بچوں کے لیے کنفیوژن تھی کہ ان بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا ہے, کر دیا جائے گا, کیا ہوگا, یہ بھی کنفیوژن تھی. تو سعید غنی نے تو وزیر تعلیم نے یہ کہا کہ ان بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے, لیکن جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران تھے, چیئرمینز تھے, انہوں نے مخالفت کی. مخالفت کرنے کے بعد آج پھر ایک 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان بچوں کو پرموٹ کیا جانا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے. بہرحال میں تو یہی کہوں گا, اسکول کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کاروبار کھلے ہوئے ہیں اور SOPs کتنی فالو ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ٹرانسپورٹ بھی کھول دیے گئے, بس تعلیم کا جنازہ کس طرح نکلے گا, کس سمت میں جا رہا ہے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو پابندیاں لگا رہے ہیں. بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ تعلیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, سب سے پہلے پاکستان.